اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رومانیت۔ رومانیت کو انگریزی میں رومانٹکزم کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رومانیت یورپ کی ایک ادبی اور نفیر تحریک یا اس کا اسلوب جس میں طرز ادا پر اور جذبات پر زور ہوتا ہے اور نصف مضمون کو حیت یا طرز ادا پر ترجیح دی جاتی ہے، رومانیت کہلاتا ہے۔ یہ کلاسیکیت کی ضد ہے۔ رومانیت کا مفہوم بقول سید عبداللہ، رومانیت کا ایک ڈھیلا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے اسلوب اظہار یا انداز احساس کا اظہار کرتی ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایت کی تقلید سے آزادی، خیالات کو سیلاب کی طرح جدھر ان کا رخ ہو آزادی سے بہنے دیا جائے۔ کلاسیکیت میں ان تمام لوگوں کے خیالات اور جذبات کو زنجیروں میں قید کیا ہوا تھا۔ رومانیت کا مفہوم لفظ رومانیت سے تین خاص مفہوم وابستہ ہو گئے۔ عشق و محبت سے وابستہ تمام چیزوں کو رومانوی کہا جانے لگا۔ غیر معمولی آراستگی سے شان شکوہ، آرائش اور فراوانی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو رومانوی کہا جانے لگا۔ نمبر 3، عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ، قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو بھی رومانوی کہا جانے لگا۔ ڈاکٹر محمد حسن فرماتے ہیں، رومانیت کا لفظ رومانس سے نکلا ہے اور ادب میں اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن اس قسم کی نثری منظوم کہانیوں پر ہوتا ہے جن میں انتہائی آراستہ اور پرشکوہ پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سنائی جاتی تھیں جو عام طور پر دور وسطیٰ کے جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات سے متعلق ہوتی تھی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ رومانیت کا لفظ رومانس سے نکلا ہے، رومانس سے نکلا ہے اور ادب میں اس کا اطلاق اس قسم کی نثری منظوم یعنی نظموں کہانیوں پر ہوتا ہے جن میں انتہائی آراستہ یعنی سجاوٹ، پرشکوہ پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سنائی جاتی تھیں جو دور وسطیٰ کے جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات سے متعلق ہوتی تھی۔ یعنی کیا ایک تخیلی پس منظر بنا دیا جاتا تھا کہ جس میں عشق و محبت کی داستانیں، جنگ کی داستانیں اور جو ہے نوجوان ان مہمات کو حل کر رہے ہیں، یہ تمام چیز دکھائی جاتی تھی۔ یہ کس چیز میں آ جاتی تھی؟ رومانیت میں، رومانس میں۔ مغرب میں رومانیت یورپ میں اس تحریک کا دور عروج 18ویں صدی کے وسط تک محیط ہے، یعنی 18ویں صدی میں اس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ اس تحریک کو سب سے زیادہ مقبولیت فرانس، انگلستان اور جرمنی میں حاصل ہوئی۔ ان ممالک میں اس کے پھیلنے کی وجہ حالات کی وہ تبدیلیاں تھیں جن کے زیر اثر لوگوں کے خیالات میں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ تبدیلیاں یورپ کے سیاسی اور سماجی انقلابات کی مرہون منت ہیں، یعنی سیاسی سماجی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ انقلاب آیا، یعنی رومانیت کا انقلاب آیا۔ یورپ میں رومانیت کا سب سے بڑا علم بردار روسو کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے روسو نے فرد کی آزادی پر زور دیا۔ چنانچہ روسو کی اس بات کو رومانیت کا مطلع کہا جاتا تھا، یعنی آغاز کہا جاتا تھا۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابند زنجیر ہے۔ روسو کے خیال میں انسان کی ناخوشی کا سب سے بڑا سبب تصنع اور بناوٹ ہے اور اس چیز کو وجود میں لانے کا سبب تہذیب و تمدن ہے، یعنی تہذیب و تمدن انسان کو مجبور کرتی ہے بناؤ سنگر اور بناوٹ پر۔ بعد کے ادیبوں نے اور دھیرے دھیرے اصول ضوابط سے ترتیبی کی روایت پیدا ہوئی۔ اردو میں رومانیت یعنی اردو ادب میں رومانیت کیسے داخل ہوئی؟ اردو میں رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی۔ اردو میں اس کا آغاز سر سید کی تحریک کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ سر سید عقلیت، مادیت اور حقائق نگاری پر بہت زور دیا اور فرد کی زندگی کی جذباتی اور رومانوی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ بالآخر سر سید کے عقلی اور مقصدی ادب کے خلاف رومانوی ادیبوں نے شدید احتجاج کیا اور اس طرح شعر و ادب کی دنیا میں نئی راہوں کی نشاندہی کی۔ رسالہ مخزن سر عبدالقادر نے 1901 میں لاہور سے ماہنامہ مخزن جاری کیا، جسے اردو کی علمی اور ادبی رسائل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔
اس رسالے کی اشاعت سے نہ صرف یہ کہ رومانیت کی تحریک کو تقویت ملی بلکہ بعد میں آنے والی تحریکوں کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ اس رسالے میں اپنے دور کے تمام رومانیت پسندوں نے لکھا اور اس رسالے نے بہت سے ادیبوں کو اردو دان طبقے سے روشناس کرایا۔ رومانوی شاعری رومانوی فکر شاعروں پر بھی کافی حد تک اثر انداز ہوا اور اس دور کے بہت سے شعراء نے اس اثر کو اپنایا، جن میں زیادہ تر شعراء آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے انقلاب اور حقیقت پسندی کی طرف گئے۔ اس دور کے رومانوی طرز فکر رکھنے والے شعراء مندرجہ ذیل ہیں۔ علامہ اقبال رسالہ مغزل میں لکھنے والوں میں سر فہرست شاعر مشرق علامہ اقبال کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے عقل و عشق کے لفظوں سے نیا جہاں بسایا اور اس جہان کی تعمیر میں جذبہ اور وجدان کی اہمیت بنیادی ہے، لیکن اقبال نے روسو کی طرح خودی کو بے پناہ جذبے کی شدت پر عقل کے ذریعے نہیں بلکہ عشق یعنی ایک شدید جذبے کی مدد سے قابو حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ مثلاً بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبِ بام ابھی۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں: اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اختر شیرانی زندگی کے ٹھوس حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے تخیلی زندگی میں پناہ لیتے ہیں، یعنی خیالی زندگی میں پناہ لیتے ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں عورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تاریخ میں پہلی بار اپنی محبوباؤں کے نام کھلم کھلا لیے اور بے دھڑک پرجوش جذبات محبت ادا کیے اور اپنی محبت کو حاصل حیات قرار دیا۔ چنانچہ وہ کبھی سلمیٰ کے رومان حسین تذکرے کرتے ہیں اور کبھی عذرا ناہید پروین اور کبھی شمسہ کے زہرآلود ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اختر شیرانی کی بعض نظموں میں وطن پرستی کے جذبات بھی ادا ہوئے ہیں، تاہم وطن کا یہ روپ بھی نسائیت کا حامل ہے، یعنی اس میں بھی عورتوں والے جذبات ہیں، لیکن وطن ایک ایسی محبوبہ ہے جسے اختر نے ٹوٹ کر پیار کیا اور اس کی جدائی اس کے دل میں غموں اور دکھوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: محبت کے لیے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلاتی ہے میرے دل میں، ہر ایک شاعر مقدر اپنا اپنے ساتھ لایا ہے، محبت کا جنوں تنہا میرے حصے میں آیا۔ جوش ملی آبادی جلبانی کامران لکھتے ہیں کہ جوش بنیادی طور پر رومانوی شاعر ہیں، لیکن ان کی رومانیت پیکر اور اجسام کی خوبصورتی ہی کا ذکر کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں کہ جوش جمالیات اور تلاش حسن سے زیادہ شدت جذبات کے پرستار ہیں، یعنی فین ہیں۔ ان کی رومانیت کی عام شکل افسردگی، نسوانیت اور روایت نہیں بلکہ گن گرج، انقلابی آن بان اور پہاڑوں سے ٹکرانا نئے گولے کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ جوش کی پوری شاعری شبابیات کی شاعری ہے، وہ جذبے کی بے باک سرکشی کے قائل ہیں، ان کی تڑپ کے پرستار ہیں اور اسی تڑپ، اسی جذباتی احساس کو ادراک کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کا شمار رومانی شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ماضی پرستی کا رجحان غالب ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ایک طویل نظم شاہنامہ اسلام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ ان نظموں میں فطرت کو تشبیہ کی مدد سے مجسم کیا گیا ہے۔ فطرت ایک خاص انداز اور جسمانی پیکر کے ساتھ برآمد ہوتی ہے۔ اٹھی حسینہ سحر میں یہ عمل کامیاب ہے۔ حفیظ نے ہندی اور سب نرم و نازک الفاظ کا استعمال بھی بڑی خوبی سے کیا ہے۔ ترنم اور موسیقیت کی طرف بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے اور بحروں کے انتخاب اور الفاظ کی ترتیب سے آہنگ نغمہ پیدا کیا۔ نظموں کی ظاہری شکل و صورت میں بھی انہوں نے انقلابی تبدیلیاں کی ہیں۔ احسان دانش نوائے کارگر، آتش خاموش، چراغاں شیرازہ، مقامات، زخم و مرہم اور فصل سلاسل احسان دانش کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز، غم روزگار اور زندگی کے نشیب و فراز کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی رومانیت نے غربت کے داخلی احساسات سے جنم لیا۔ احسان دانش کے آنسو انسانی درد مندی کے وفور سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ وقت ہے
ہر وقت بہتے ہیں جب تک انسانیت پر زوال آ جاتا ہے۔ احسان دانش کی رومانیت میں ماضی کی یادوں اور فطرت پرستی کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کی نظموں شام عود، بیتے ہوئے دن، صبح بنارس وغیرہ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی شاعری کا مجموعہ آتش کدہ رومانی شاعری کا ایک نمونہ ہے۔ وہ بیک وقت رومانوی تحریک سے بھی وابستہ ہیں اور ترقی پسند تحریک سے بھی۔ ان کی نظمیں مثلاً انسان، دہقان کا مستقبل، ترقی پسندوں جیسا اسلوب بیان لیے ہوئے ہے۔ رس بھرے ہونٹ، دیوداسی، لندن کی ایک شام اور آن بھی جاؤ جیسی نظموں میں وہ بھی رومانوی شاعری کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی آزاد نظموں پر مغرب کے رومانی شاعروں کا گہرا پرتو ہے۔ ساغر نظامی کی شاعری میں خود پسندی نے ایک قدر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ساغر کی رومانیت پسندی اور انائے ذات کا زاویہ بھی پیش کرتی ہے۔ اسے نہ صرف اپنے وجود کا احساس ہے بلکہ وہ یہ باور کرانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے اثر کی آواز ہے اور تغیر کی قوت ان کی ذات میں موجود ہے۔ الطاف مشہدی کی رومانیت میں ستارے، پھول، چاندنی راتیں، بیمار کلیاں، پرخواب فضائیں اور سحرکار ماحول نے بڑی خوبی سے جادو جگایا ہے، اور اس فضا میں ان کا رومانوی کردار ریحانہ، شمیم و عنبر بکھیر رہا ہے۔ موضوعات کی کمی کے باعث الطاف مشہدی کے ہاں تنوع کا احساس نہیں ہوتا اور ان کے بیشتر نظمیں ایک ہی مسلسل خیال کا بیانیہ نظر آتی ہیں۔ مجموعی طور پر وہ رومانوی تحریک کی ایک ایسی آواز ہیں جس میں اختر شیرانی کی بھی آواز شامل ہے۔ رومانوی افسانہ ایک طرح سے اردو میں افسانے کا آغاز ہی رومانوی تحریک سے ہوتا ہے۔ اردو ادب میں افسانے میں زیادہ تر رجحانات غالب رہے، ایک رومانی رجحان اور دوسرا ترقی پسند تحریک کا رجحان۔ ترقی پسند یا حقیقت پسند رجحان کی طرف رومانوی رجحان بھی ایک مضبوط رجحان ہے جس کا اثر ہر عہد کے افسانوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رومانوی افسانہ چاہے کیسا بھی ہو، لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اردو میں افسانے کی ابتدا رومانیت پسندوں کے ہاتھ ہوئی۔ آئیے چند اہم افسانہ نگاروں کے کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم ترکی ادب سے متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی میں صرف محبت ایک ایسا عنصر ہے جو ادب اور افسانے جیسی صنف لطیف کا موضوع بن سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ادب اور ادیب کو زندگی کے ان جھگڑوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے جس میں پھنس کر ادیب مسلح اور ادب کو پند و واحد بننا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کو عورت اور فطرت کے حسن اور ان دونوں کے فطری رومان کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا موضوع عورت اور مرد کی وہ محبت تھی جو فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور قسم کی رسوم و قیود کی پابند نہ تھی۔ عورت میں حسن نہ ہوتا تو مرد بھی جرات اور عالی حوصلگی نہ ہوتی، مرد میں عالی حوصلگی نہ ہوتی تو عورت کی خوبصورتی اور دلبری راہ گا جاتی۔ یلدرم نے اردو ادب کو تعلیم یافتہ عورت سے متعارف کرایا اور زندگی میں اس کے کردار کو تسلیم کیا۔ نیاز فتح پوری کے افسانے نے اس بناوٹی وجود اور غیر حقیقی زندگی کی سب سے بڑی مثالیں شاعر کا انجام، شباب کی سرگزشت کے طرز تحریر اور اسلوب فکر میں گیتانجلی سکے روحانی ہم آہنگی جاتی ہے۔ وہی شکل، وہی انداز بیاں اور تمنا پسندی، وہی بات سے بات پر وجد کرنے اور ہر چیز کو اس طرح دیکھنے کی کوشش جیسے اس کا ماورائے وجود ہے، اور وہی حسن و عشق کے بارے میں فلسفیانہ طرز خیال، ان سب چیزوں نے اردو افسانہ کو بڑی مدت تک متاثر رکھا۔ مجنوں گورکھ پوری نے نیاز فتح پوری کے زیر اثر افسانہ نگاری شروع کی۔ ان کا سب سے پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے جو شباب کی سرگزشت سے متاثر ہو کر لکھا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ مجنوں نے افسانوں میں رومانیت کی ایک سنبھلی ہوئی شکل ملتی ہے۔ دوسرے رومانوی ادیبوں کی طرح مجنوں گورکھ پوری کے کردار بھی غیر دلچسپ کاروباری دنیا میں گھری ہوئی اجنبیت اور تصور پرست
روحیں ہیں جو یہاں خواب دیکھنے آتی ہیں اور ان کی تعبیر میں درد و الم کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے ہاں جذبہ ہے جو ناکامیوں سے تھک کر خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ ان کا ہیرو ہر وقت سے پہلے جوان ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے معصوم تصورات کو شکست ہوتے دیکھتا ہے تو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دینے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد بقول قاضی عبدالغفار: اردو ادب میں کوئی دوسرا ادیب ایسا نظر نہیں آتا جس نے اس شدت کے ساتھ اپنی انفرادیت کے تازیانے عوام کی ذہنیت پر مارے ہوں۔ ان کی نثر حکیمانہ ہونے سے زیادہ کچھ اور بھی ہے۔ انہوں نے ہمارے ایشیائی ذہنوں پر انفرادیت کے تازیانے مارے، پستی اور محرومی، ذلت اور کم ہمتی کا احساس دلایا ہے، جو تبدیلی کی شدید خواہش اور حال سے بے پناہ نفرت کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔